السلام علیکم۔ جس کا بہت شدت سے انتظار تھا آخر کار آج وہ بات پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور متوقع ہے کہ آج یہ اعلان ہو جائے کہ امریکہ اور ایران ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں، اور اس معاہدے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک مکمل طور پر بحال ہو جائے گی، یعنی کہ جہازوں کی آمد و رفت مکمل شروع ہو جائے گی۔ آبنائے ہرمز وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کی تیل کی 20% تجارت ہوتی ہے۔ فار ایسٹرن کنٹریز، چائنا ہے، جنوبی کوریا ہے، جاپان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے اور دنیا کے بہت سے ممالک یہاں سے تیل حاصل کرتے ہیں، اور یہاں سے جب تیل نہیں جاتا تو عالمی مارکیٹ پر اس کا اثر پڑتا ہے اور دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک جنگ مسلط تھی جس سے پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں تھا اور یہاں امن تہو بالا ہو چکا تھا، تباہ ہو چکا تھا، اور اب یہ جب معاہدہ ہوگا اس کے بعد جنگ رکنے کے بھی امکانات بڑھ جائیں گے اور یہ ٹریفک بھی ساری کی ساری بحال ہو جائے گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے ایران نے جو مطالبات رکھے تھے آبنائے ہرمز سے متعلق وہ اب پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس میں کئی طرح کے مطالبات ہیں۔ ایران یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے فیس وصولی ہو، اس کا ٹوٹل کنٹرول ہو، جہازوں کی آمد رفت پہ اس کی نظر ہو، وہ جس جہاز کو اجازت دے وہ آئے، جس جہاز کو اجازت نہ دے وہ نہ آ سکے، اور یہاں سے تجارت پر اس کی مکمل نگرانی ہو اور یہاں سے وہ پیسے بھی کمائے۔ جبکہ دنیا یہ چاہتی تھی کہ ایران یہاں سے فیس وصول نہ کرے، امریکہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایران یہاں سے فیس وصول نہ کرے اور یہاں سے تجارت جس طرح سے پہلے ہو رہی تھی وہ اسی طرح سے تجارت ہوتی رہے، کیونکہ اگر ایران کی فیس بھی وصولی ہو جائے گی، یہاں سے شروع ہو جائے گی، تو ایران کا ایک تو تجارت پر کنٹرول بن جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ تیل کی قیمتیں بھی کافی بڑھ جائیں گی اور یہاں سے جو ایک سیکیورٹی کا ایک سیریس پرابلم پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہاں سے جو تیل لانے والے جہازوں کی کمپنیاں، جو کارگو کمپنیاں ہیں، وہ انشورنس کے ریٹ بہت زیادہ ان کی وجہ سے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کے جہازوں خطرات بڑھ جائیں گے تو انشورنس کمپنیاں اپنے انشورنس ریٹ بڑھا دیں گی۔ تو اب جبکہ مذاکرات کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ آج باضابطہ طور پر امریکہ کی جانب سے اعلان کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت اتاولے ہو رہے ہیں کئی دن سے، وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ بس مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں اور آج یہ اعلان کر دوں گا۔ ان کی بات پہ ذرا بہت سنجیدگی سے اس لیے لیا جا سکتا کیونکہ وہ کہنے کے بعد اگلے ہی لمحے یو ٹرن لینے کی بھی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسا کئی بار ہو چکا ہے مختلف مواقع پر جب ایران اور امریکہ مذاکرات بہت قریب پہنچ چکے تھے اور ایران اور امریکہ کسی نتیجے پر پہنچنے والے تھے تو اچانک ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹری دی اور مذاکرات کو تہو بالا کر دیا۔ یہی پاکستان کے اندر جب اسلام آباد سمٹ ہو رہی تھی، اسلام آباد میں جب MOU سائن ہونے کے قریب تھا، جے ڈی وینس یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آج ہی رات ایک ہی رات میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آیا اور جے ڈی وینس اپنی ٹیم کو لے کر فوراً امریکہ روانہ ہو گئے اور مذاکرات کو پھر کامیابی کی طرف جانے کے لیے کئی دن اور لگ گئے، کئی ہفتے لگ گئے، بلکہ مہینے زیادہ لگ گیا۔ تو اب جو ہے صورتحال بالکل ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے عمان، ایران اور امریکہ جو ہے اس معاملے کو بہت قریب لے آئے۔ بات چیت تو جاری تھی، براہ راست مذاکرات تو نہیں ہو رہے تھے، لیکن عمان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے، عمان اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا اور پیغام رسانی ہو رہی تھی، اور اب ایک نئی صورت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جس کے اندر کچھ مطالبات امریکہ اپنے منوانے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ ایران منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنے حسب جو توقع اور حسب روایت جو ہے وہ دھمکیاں دینے کا، اگر ایران نے آج معاہدے پر دستخط نہ کیا تو ایران کو تباہ کر دیں گے، ایران کی ثقافت تباہ ہو جائے گی، ایران کا ملک تباہ ہو جائے گا، ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ وہ تو اپنے ریٹرکس جو ہے وہ اسی طرح ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو بیہائنڈ دا سین ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات اب بہت کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں امریکہ کا جو مطالبہ ہے اور جو دنیا کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران جو ہے وہاں سے فیس وصولی نہ کرے، جو جہاز گزرتے ہیں خاص طور پر جو تیل کے جہاز ہیں ان سے کسی قسم کی فیس وصول نہ کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بھی بہت سارے مطالبات ہیں جو منظور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں ایران جو ہے وہاں سے نگرانی کا ایک میکینزم جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، تو ایران کے اس مطالبے کو کافی حد تک تسلیم کیا جا رہا ہے اور امید یہ ہے کہ ایران کا اس میں کسی حد تک کنٹرول ہوگا، عمان کا بھی اس میں کنٹرول ہوگا اور ایران کا بھی اس میں کنٹرول ہوگا۔ تو اس میں دو صورتیں تھیں کہ ایک تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک بہت تنگ سا رستہ ہے 33 کلومیٹر کا، اس کے اندر سے جب جہاز اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس 33 کلومیٹر کے علاقے سے گزرتا ہے، اور وہ اگر انٹرنیشنل پانیوں کو جب وہ فارمولہ دیکھا جائے تو اس پر ایران کا کنٹرول زیادہ بنتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عمان بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو عمان کا بھی اس پر کنٹرول بنتا ہے، تو وہ تقریباً دونوں علاقوں کے مابین تقسیم علاقہ ہے۔ لیکن چونکہ وہ اسٹریٹ ہے اور اسٹریٹ کے بارے میں عالمی قانون یہ کہتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا یا رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن اب اس نئی جنگ کے بعد ایران اور عمان دونوں کو یہاں پر ایک تھوڑا بہت کنٹرول دیا جا رہا ہے۔
اب اس میں یہ ہے کہ جو جہاز دنیا کے دوسرے ممالک سے یعنی باہر سے انٹری دے گا اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر تو ایران اس پر اپنی نگرانی کر سکے گا, ایران پوچھ گچھ کر سکے گا, بلکہ ایسا ہوگا کہ ایران کو پہلے بتایا جائے کہ جی کہ ہم اپنا جہاز یہاں پر لا رہے ہیں, تو ایران جو ہے اس کو کلیئرنس دے گا اور اس کلیئرنس کے بعد وہ جہاز ایران اس آبنۂ ہرمز کے اندر آ سکے گا. اور آبنۂ ہرمز کے اندر آپ جیسے کہ ہے کہ عراق کا راستہ وہی ہے, بحری راستہ وہی ہے, کویت کا بحری راستہ وہی ہے, قطر کا بحری راستہ وہی ہے, اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کا بحری راستہ وہی ہے, اور سعودی عرب کی بھی بہت سی پورٹس وہاں لگتی ہیں, اور ایران اوبیسلی ایران کی جو میکسیمم پورٹس ہیں جو امپورٹنٹ بندر عباس اور اس کے علاوہ جو باقی پورٹس ہیں وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے بعد جو خلیج فارس ہے اس کے اندر موجود ہیں. تو ایران کو اس کے اوپر کنٹرول ہوگا, اور اس میں یہ ہے کہ تو جو تجارتی جہازوں کی نگرانی ہے اس پر ایران اپنا تجارتی جہازوں کی نگرانی کر سکے گا, یعنی جہاز جو باہر سے آ رہا ہوگا اس کا کسی حد تک کنٹرول ہوگا. اس کے علاوہ جو جہاز خلیج فارس سے نکل کے باہر جا رہے ہوں گے, یعنی دنیا میں تجارتی اپنا سامان لے کے جا رہے ہوں گے, تیل باہر لے کے جا رہے ہوں گے, گیس باہر لے کے جا رہے ہوں گے, اس پر ایران کا اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوگا, ایران اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے گا. لیکن اس کے اندر یہ میکینزم بنایا جا رہا ہے کہ ایران کو پہلے بتایا جائے گا کہ یہ جہاز ہم یہاں سے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اور اس کو پہلے انفارم کر دیا جائے گا, تو پھر اس کے بعد وہاں سے جہاز گزر جائے گا, اور اس میں کسی بھی طرح کی نہ انٹر ہوتے ہوئے فیس وصول کی جائے گی. جو اب تک جو اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے, معاہدے کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے, اس کے مطابق ایسے ہے کہ نہ تو فیس وصول کی جائے گی, انٹر ہوتے ہوئے ایران جو ہے وہ اس کی نگرانی ہوگی, وہ بتا سکے گا, اس کو انٹرسیپٹ کر سکے گا, روک سکے گا جہاز کو, یا اپنی شرائط رکھ سکے گا, اور وہاں سے جہاز انٹر ہوتے ہوئے ایران کی نگرانی کے اندر آبنۂ ہرمز کے اندر آئے گا. لیکن جب آبنۂ ہرمز کے اندر آ جائے گا, خلیجی ممالک تک پہنچ جائے گا اور خلیجی ممالک سے اپنا سامان لے کر وہاں سے جا رہا ہوگا, تو پھر اس کو نہیں روکا جا سکے گا. ہاں لیکن اگر کسی جہاز پر ایران کو خدشہ ہوگا کہ اس کے اندر کچھ ایسا مواد ہے, کچھ ایسا خدشہ ہے جو اس کی سیکورٹی کے لیے پرابلم بن چکا ہے, تو اس کو ایران انٹرسیپٹ کر سکے گا اور اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے گا. تاہم اس معاملے میں بھی ہے کہ ایران براہ راست کلیئرنس نہیں دے گا. کلیئرنس کا معاملہ جو ہے اس میں عمان کو ایک رول دیا جا رہا ہے کہ ایران اور عمان کے چونکہ تعلقات بہت اچھے ہیں, تو جو فائنل کلیئرنس ہے وہ عمان کے تھرو آئے گی, ایران کے تھرو نہیں آئے گی. یعنی ایران جو ہے براہ راست مداخلت سے بچ جائے گا, یعنی اگر آپ اپنا سامان خلیج فارس سے باہر لے جا رہے ہیں, یہ اس صورت کی بات ہے. اور عمان چونکہ اس سارے معاملے میں ثالثی کرتا رہا ہے, تو ایران اور عمان مل کر فیصلہ کریں گے, اور جو بھی معاملات ہوں گے اس کی ڈیلنگ عمان کے ساتھ ہوگی. یعنی عمان دنیا کے ساتھ ڈیل کرے گا جب آپ اپنا سامان خلیج فارس سے لے کر باہر جا رہے ہوں گے. تو اس طرح سے ایک ایسی صورت بنتی جا رہی ہے جس سے ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ شاید آبنۂ ہرمز سے جو ٹریفک ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی, ایران کے مطالبات بھی کسی طرح تسلیم کر لی جائیں گے, اور امریکی مطالبہ اور دنیا بھر کا جو مطالبہ جو خلیجی ممالک کا مطالبہ ہے کہ کسی طرح کی فیس وصول نہ کی جائے, وہ مطالبہ بھی منظور ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ جو چاہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک ایسی صورت بن جائے کہ اس کا کنٹرول بھی بنے اور وہاں پر جو خلیجی ممالک ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں آگے بہتری کی امید پیدا کی جا سکتی ہے. فوری طور پر تو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیوکلیر ڈیل ہے اس اگلے 60 دن بہت امپورٹنٹ ہوں گے. جو نیوکلیر معاملہ ہے اس پر بھی مذاکرات متوقع ہیں. اب ایران جو پہلے ہی نیوکلیر معاملات پر اپنی نرمی ظاہر کر چکا ہے, اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے اس میں نیوکلیر معاملہ بھی خیر اسلوبی سے حل پا جائے گا, اور امریکہ اور ایران ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے جس کے ذریعے جو خدشات ہیں دنیا کے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ان پر بھی کافی حد تک کنٹرول یا قابو پایا جا سکے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ جو میزائل پروگرام ہے ایران کا اس پر بھی پابندیاں لگائی جائیں, چونکہ ایران نے اپنے میزائل پروگرام کے ذریعے امریکہ کو کافی نقصان پہنچایا ہے, اسرائیل کے لیے بھی کافی تھریٹ بنا رہا ہے, اور جو خلیجی ممالک ہیں ان میں بھی کافی نقصانات ایران کے میزائل پروگرام کی وجہ سے ہوئے, اور ایران کے جو میزائل تھے ان کی پروڈکشن کم نہیں ہو سکی بلکہ پروڈکشن جاری رہی, اور اس جنگ کے دوران ایران نے اپنی پریزنس شو کی اپنے میزائلوں کے ذریعے. تو اس پر بھی امریکہ کی نظر ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ کچھ ایسا معاہدہ ہو جائے کہ وہ اپنی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پر بھی امریکہ اس کو کٹ کر سکے, ایران کو مجبور کر سکے کہ وہ اس کو ایک خاص حد کے اندر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکشن کو جاری رکھے. تو یہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج فیصلہ ہو جاتا ہے, مارکو روبیو تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک دن زیادہ بھی لگ جائے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا اور ایران, امریکہ اور عمان کسی نئے معاہدے پر پہنچ جائیں گے.